قائم کر دیا. اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. میرے بھائیوں میری کوئی دشمنی نہیں ہے سردار ٹولے کے لوگوں آپ سے. اگر دشمنی ہوتی تو ہم آتے ہی کیوں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کے سرداروں نے، یہاں کے بزرگوں نے، یہاں کی عورتوں نے ہمارے لیے دعائیں کی تھیں. جب ہم جیل کی سلاخوں میں تھے یہ پروگرام میرا یہاں طے ہو چکا تھا، لیکن جب ہم جیل کے اندر بھیجے گئے چلے گئے تو پھر مولانا عبدالغفار صاحب کو ہماری جگہ پر یہاں بلایا گیا. یہاں دعائیں ہوئی ہمارے لیے، مسجدوں میں دعائیں ہوئی ہمارے لیے، عورتوں نے روزے رکھے ہمارے لیے، تہجد کی نمازیں پڑھی ہمارے لیے، انہوں نے دعائیں کی. اور آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ بھائی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اتنی جلدی باہر نکلا ہے. ورنہ جس کو 10 سال کی سزا ہو جائے وہ 3.5-4 مہینے میں باہر نہیں آتا ہے. آج بھی ہمارے ساتھی 4-4 5-5 سال سے جیل کی سلاخوں میں ہیں. ایک سوئٹزرلینڈ کا میرا دوست بیچارہ جو جیل کے اندر 10 سال کی سزا ہے، جس کو 9 سال ہو چکے ہیں، جس سے ہماری اچھی دوستی ہو چکی تھی، اس کو میں نے قرآن پڑھایا جیل کے اندر، اور اس بیچارے نے 3 مہینے میں قرآن سیکھ لیا، 3 مہینے میں قرآن پڑھ لیا. وہ بیچارہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتا تھا. جب ہم باہر آئے تو وہ رویا تھا پھوٹ کے. ہم نے کہا 1 سال تمہاری اور رہ گئی، پوری کر لو، انشاءاللہ سب سے پہلے ہم آئیں گے تم کو یہاں سے لینے کے لیے. سوئٹزرلینڈ کا جس کا ایمان بڑا مضبوط تھا، آج جس کا ایمان دیکھ کر میں کبھی کبھی فکر کرتا تھا یار میں پریسیڈنٹ ہوں مغربی یو پی کا، ہماری جماعت کیا کر رہی ہوگی، ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی فیس کا کیا ہوگا، سب میں سوچتا تھا. اور وہ ہم سے کہتا تھا تو کیسا مولانا ہے یار، کیسا مولانا ہے تو یار، تیری قسمت میں یہاں آنا لکھا تھا، اللہ نے مجھ سے تیرا ملاقات لکھا تھا، تو آیا ہے، اللہ کی تقدیر پہ تو بھروسہ نہیں کرتا ہے. یعنی وہ اس کا ایمان دیکھ کر ہم جیسے لوگ لرز گئے کہ ایسا آدمی ہنس کے اس نے 9 سال کاٹ دیے اور بالکل بے قصور. بیچارہ گھومنے آیا تھا وزٹ کے ارادے سے نیپال میں، کاٹھمانڈو پوکھرا گھومتے ہوئے اس نے سوچا چلو یو پی چلیں، تاج محل بھی گھوم لیں، اس کے پاس ویزا تھا، سب کچھ تھا. لیکن نیپال بارڈر کو جب کراس کر رہا تھا تو جس گاڑی میں کئی لوگ بیٹھے تھے 4 ویلر میں، اس میں یہ بھی تھا، اور جب بارڈر کو کراس کیا تو پولیس نے چھاپا مارا. اس گاڑی کے اندر 10 کلو اس بے کو گانجا ملا، ہیروئن ملی، اور 10 جتنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اس نے دیکھا یہ تو ہندی نہیں بول پاتا، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سب لوگوں نے اسی کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ اس کا ہے، اور اسی کو پکڑ لیا گیا اور بیچارہ جیل میں گیا. اور جیل میں جانے کے بعد اس کی بیل نہیں ہوئی، بیل خارج ہوئی، اور ہوتے ہوتے اس کو 10 سال کی سزا ہوئی. اور جب ہم پہنچے تو 8.5 سال گزار چکا تھا. جب ہم جیل سے نکلے تو اس کے 9 سال پورے ہو چکے تھے. ایک بے قصور آدمی. ہم نے کہا میں انشاءاللہ سوئٹزرلینڈ، بولا سوئٹزرلینڈ آئے گا تو، ہم تیرے لیے ویزا بھیجے گا وہاں سے، تمہارا ضرورت ہے سوئٹزرلینڈ میں. ہم نے کہا تم تو بدلہ لے لو گے یار، انڈیا والوں نے تم کو جیل میں ڈالا، تم سوئٹزرلینڈ میں ہم کو جیل میں ڈلوا دو گے کہ انڈیا والے بڑے بدماش ہوتے. بولا ارے نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے تیرے ساتھ، ارے تو آ اپنے فیملی کو لے کے، اپنے بچوں کو لے کے. میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا. اس نے ہمارے لیے لڑائی لڑتا تھا. وہ ایسے ایمان والے لوگ تھے ہمارے. آپ کے کتنے لوگ کلیا چک کے ہمارے ساتھ تھے، سلطان گنج کے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہماری بیرک میں رہتے تھے. آج بھی بیچارے 6 سالیں ان کو گزر چکی ہیں. جب ان کی فیملی ملنے جاتی تھی اور ادھر سے میری فیملی جب ملنے آتی تھی تو فیملی میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی. میرے بھائیوں دیکھ لیجئے، کوئی 6 سال سے، کوئی 8 سال سے ابھی جیل کی سلاخوں میں ہے، اور جرجیت صاحب 3.5-4 مہینے میں. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میرے اس گاؤں کے سرداروں، چودھریوں، سرمایہ داروں، بزرگوں، میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارے لیے برا نہیں سوچ سکتا ہوں، اور آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں. اس لیے آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ تھوڑی بہت جو دین کی باتیں دی ہیں اسی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. غلط ہم کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ ہمیں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ہمیں بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوسری جو اذان پہلی ہوئی ہے جو 11:15 بجے آپ کے یہاں، وہ اذان صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرت عثمان نے اس کو ضرورت کے تحت دیا تھا، اب وہ ضرورت ختم ہو چکی ہے. چاہو تو میری بات مان لینا، میری نہیں ہے، شریعت سمجھ کر، اور چاہو تو ٹھکرا دینا. دونوں ہی معاملے میں آپ آزاد ہیں. بتانا میرا کام تھا. اصل میں سن چکا ہوں اس اذان کو،
اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی چیز اپنی آنکھ سے دیکھو اگر تم اس کو روک نہیں سکے تو پکا سچا ایمان نہیں. اس لیے میرے لیے بتانا ضروری تھا, ورنہ کل میں نے وعدہ کیا تھا میں موت کے اوپر بولوں گا, لیکن میں نے آج جب اذان سنی تو پھر میں اس ٹاپک چھوڑ دیا, کیونکہ اب ضرورت کے تحت بولنا ضروری تھا. اس لیے میں نے یہ ٹاپک اٹھا کر آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے. ٹھنڈے دل سے سوچنا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دم بند کر دینا, یہ دلیل مت لائیے گا میرے پاس شیر شاہی میں ہوتی ہے, فلاں میں ہوتی ہے, فلاں میں ہوتی ہے, فلاں میں ہوتی ہے, یہ بہت سی جگہ ہو رہی ہے میرے بھائیوں. یہ دلیل نہیں ہے, دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کیا ہے. دلیل یہ بھی نہیں ہے سعودیہ میں ہوتی ہے. اچھا سعودیہ میں ایک دن میں 5 جنازے آتے ہیں, آپ کی کسی مسجد میں جنازہ آتا ہے؟ پھر آپ ہر بات کو ہر جگہ فٹ بٹھائیے. آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہو نا, حج کرنے گئے ہوگے, عمرہ کرنے, بتائیے وہاں ہوتا کرے ہر نماز کے بعد الصلاۃ علی الاموات, جنازے آئے ہوئے ہیں ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. پڑھی جاتی ہے مسجد میں, آپ کے یہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد میں تو جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. آپ لوگ باہر پڑھتے ہو, غائبانہ مسجد کی نماز میں پڑھ لیتے ہو. سعودی عرب کے اندر تو اب فلم ہال کھل رہے ہیں, دیکھ لیجئے جدہ میں, دیکھ لیجئے ریاض میں. تو سعودیہ کی ہر چیز ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل سعودیہ نہیں, سعودی والا ہے. ہمارے لیے دلیل سعودیہ کی زمین نہیں, ہمارے لیے دلیل یہ تو مکہ ہے یا مدینہ, مکہ اور مدینے والا ہے, یعنی جناب محمد رسول اللہ ہیں. محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے کی کوشش کیجئے, انشاءاللہ آپ جھکیں گے, آپ کی عزت نہیں گرے گی. جو اللہ کے سامنے جتنا جھکتا ہے اللہ اس کی عزت کو اتنا ہی بڑھا دیتا ہے. اللہ نے کہا تو اپنی پیشانی ماتھا زمین پر رکھ, جتنا تو میرے سامنے زمین پہ اپنی ناک رگڑے گا, میرے سامنے تو جتنا ذلیل ہوگا, ہم تجھے لوگوں کے سامنے اتنا عزیز کر دیں گے. اور دیکھ لو ہمارے ایسے اسلاف گزرے ہیں کہ جنہوں نے سجدے زمین پر کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سجدوں کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ان کے جوتوں پر پٹک دیے. بڑے بڑے بادشاہ جب ان سے ملنے آتے تھے تو اپنا سر کا تاج اتار کر ان کے پیروں پر رکھ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کے ان سے بات کیا کرتے تھے. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے پیروں کے نیچے کئی حکمرانوں کے تاج پڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ میرے بھائیوں. اور ان کو یہ عزت اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ناک رگڑی ہے, اللہ کے سامنے جھکنا سیکھا ہے. آپ جھک جاؤ, اللہ عزت دے گا. ہم آپ کو اپنے لیے نہیں جھکا رہے ہیں. دیکھ لیجئے کلیہ چک میں کتنا تعزیہ نکلتا تھا, آج اس کا حال دیکھ رہے ہیں آپ, لگ بھگ ختم کی طرف جا رہا ہے, ورنہ تو اور بڑھنا چاہیے. ہم جب آتے تھے تو 65 70 تعزیے ایک دن میں نکلتے تھے, اور خود اہل حدیث لوگ بھی لاٹھی اور ڈنڈے چلایا کرتے تھے, کہتے تھے شوق ہے, چلایا کرتے تھے. آج دیکھ لیجئے تعزیوں کا حال. آنے والا زمانہ میرے بھائیوں اہل حدیثوں کا زمانہ ہے. دنیا تھک چکی ہے, دنیا تھک چکی ہے پیروں کی غلامی کر کے, دنیا تھک چکی ہے ملاوٹ والے دینوں سے. اگر ملاوٹ سے پاک کوئی مسلک ہے تو وہ مسلک اہل حدیث ہے. دنیا میں کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. کسی نے اماموں کو ملایا, کسی نے بزرگوں کو ملایا, کسی نے پیروں کو ملایا, کسی نے اپنے اپنے ہستیوں کو ملایا. اگر ان تمام چیزوں سے پاک, اگر ملاوٹ سے صاف ستھرا کوئی دین ہے تو وہ اہل حدیث دین ہے. نہ بزرگوں کی چلتی ہے, نہ اماموں کی چلتی ہے, نہ پیروں کی چلتی ہے, نہ ولیوں کی چلتی ہے. یہاں چلتی ہے تو صرف جناب محمد رسول اللہ کی چلتی ہے. یہاں اگر بزرگ ہے سب سے بڑا تو آمینہ کا لال ہے, محمد رسول اللہ ہے, یا اس کے اصحاب ابو بکر صدیق عمر فاروق ہیں. اور اگر ابو بکر و عمر اور عثمان کی بھی کوئی بات اگر محمد سے ٹکرا جاتی ہے تو ہم محمد رسول اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں, اور ابو بکر اور عمر فاروق اور حضرت علی, حضرت عثمان کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا بزرگ اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں, کیونکہ اللہ نے ان کو بزرگ بنایا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा। इन्ना आतैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको बहुत सी भलाइयां दी। अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और जिसको अल्लाह बुजुर्ग बनाए उसको उसकी कुर्सी से कोई उतार